پھولوں کی ملکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز بادشاہی تھی جس کا نام گلستان تھا۔ یہ بادشاہی اپنی سرسبزی اور خوبصورت باغات کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ زمین خشک ہوتی گئی، پانی کے چشمے سوکھ گئے اور باغات کی جگہ بنجر میدانوں نے لے لی۔ عوام مایوس اور پریشان تھے کیونکہ ان کی زندگی کا دارومدار انہی زمینوں پر تھا۔ گلستان کی شہزادی زہرہ نہایت خوبصورت اور نرم دل تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ شہزادی کا دل اپنی بادشاہی کی حالت دیکھ کر دکھ سے بھر گیا تھا۔ ایک دن وہ محل کے باغ میں اکیلے بیٹھی تھی جب اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ عورت کے چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، تمہارے دل کی پاکیزگی نے مجھے تمہاری مدد کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہیں قدرت نے ایک خاص تحفہ دیا ہے، لیکن تمہیں اسے پہچاننا ہوگا۔ شہزادی حیران ہو کر بولی، میری کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ میں تو بس ایک عام انسان ہوں۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے لمس میں زندگی دینے کی طاقت ہے۔ جہاں تمہارا ہاتھ لگے گا وہاں پھول کھل اٹھیں گے اور زمین زرخیز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ طاقت صرف ان لوگوں کے لیے کارگر ہوگی جن کے دل خالص ہوں گے۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت غائب ہو گئی۔ شہزادی کو لگا جیسے یہ سب خواب تھا، لیکن جب اس نے قریبی جھاڑی کو چھوا تو وہ جھاڑی فوراً سرسبز ہو گئی اور اس پر خوبصورت پھول کھل اٹھے۔ زہرہ حیرت اور خوشی سے بھر گئی۔ طاقت کا استعمال۔ شہزادی نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اپنی عوام کی خدمت میں استعمال کرے۔ اگلی صبح وہ محل سے باہر نکلی اور خشک زمینوں کی طرف جانے لگی۔ اس نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ حصہ فوراً ہریالی میں بدل گیا۔ عوام یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جلد ہی بادشاہی میں خبر پھیل گئی کہ شہزادی زہرہ کے پاس زمین کو دوبارہ زرخیز بنانے کی طاقت ہے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے مسائل لے کر آنے لگے۔ شہزادی دن رات محنت کرتی اور جہاں جہاں زمین بنجر ہوتی وہاں جا کر اپنی طاقت کا استعمال کرتی، مشکلات کا سامنا۔ لیکن جیسے جیسے زمین زرخیز ہوتی گئی ویسے ویسے حسد کرنے والوں کے دلوں میں بغض بڑھنے لگا۔ بادشاہی کے مشیر، جنہوں نے شہزادی کی عوام میں مقبولیت کو خطرہ سمجھا بادشاہ کے کان بھرتے رہے کہ زہرہ کی طاقت کسی جادو کا نتیجہ ہے اور وہ اس طاقت کا غلط استعمال کر سکتی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے زہرہ کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، بیٹی، تم نے یہ طاقت کہاں سے حاصل کی؟ کیا یہ کسی جادوگرنی کی چال ہے؟ زہرہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر جواب دیا، ابا حضور، یہ طاقت قدرت کا تحفہ ہے اور میں اسے صرف اپنی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ لیکن بادشاہ کو شک تھا۔ اس نے شہزادی کو حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت کو محدود کرے اور صرف محل کے اندر رہے۔ زہرہ کے دل کو گہرا صدمہ پہنچا، لیکن اس نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ عوام کی محبت۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ شہزادی کو محل میں قید کر دیا گیا ہے تو وہ محل کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ زہرہ کو آزاد کیا جائے کیونکہ وہ ان کے لیے امید کی کرن ہے۔ بادشاہ عوام کی محبت دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے شہزادی سے معافی مانگ لی۔ خوشحالی کی واپسی۔ شہزادی نے ایک بار پھر اپنی طاقت کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جلد ہی گلستان ایک بار پھر سرسبز اور خوبصورت بن گیا۔ جھیلیں اور دریا بھر گئے، باغات میں خوشبو مہکنے لگی اور عوام خوشحال ہو گئے۔ بوڑھی عورت ایک دن دوبارہ شہزادی کے خواب میں آئی اور کہا، زہرہ، تم نے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی بادشاہی کو بچا لیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہر قربانی دے۔ اب تمہیں مزید کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا۔ اختتام۔ زہرہ کو پھولوں کی ملکہ کا خطاب دیا گیا اور اس کی عوام نے اسے دل و جان سے پسند کیا۔ اس کے بعد گلستان کبھی بھی خشک نہیں ہوا اور ہمیشہ خوشحالی کا گہوارہ رہا۔ یوں زہرہ نے اپنی طاقت، ہمت اور محبت سے ثابت کیا کہ حقیقی حکمرانی دلوں پر کی جاتی ہے اور عوام کی خدمت ہی سب سے بڑی